بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج موضوع ہے زرداری صاحب، ان کی بیٹی کی منگنی ہونے والی ہے اور جس کے لیے انہوں نے ایس او پیز جو جاری کیے ہیں کہ بھئی کرونا ٹیسٹ کروا لیں اور اس کی ٹیسٹنگ رپورٹ جو ہے وہ ہمیں ای میل کر دیں، پھر ان لوگوں کو انوائٹ کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے کتنے تضاد ہیں کول و فیل میں، کہ اگر اپنے گھر میں کوئی فنکشن کرنا ہے تو انہیں کرونا سے ڈر ہے، لیکن اگر عوام کو لے کے آنا ہے تو اس میں ان لوگوں کو کوئی خوف خطرہ نہیں، کیونکہ عوام جو ہے وہ کوئی وی آئی پی تو ہے نہیں کہ جو انہیں مرنے کا ان کو دکھ ہوگا یا ان کے کسی دکھ سے انہیں کوئی دکھ ملے گا۔ ان کے لیے تو وہ ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جلسہ ہوتا ہے تو وہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جو آپس میں یہ سیاستدان ہیں وہ کتنی اسیریاں تھیں، یعنی سر کتنے تھے، یعنی جو وہ لیبل تھا عوام کا اس میں سر کتنے نظر آ رہے تھے۔ یعنی ان کا یہ معیار ہے کہ یہ عوام کو عوام نہیں، انسان نہیں سمجھتے، بلکہ ایک سری کے حساب سے کہ بھئی سر کتنے تھے ان کے۔ 2000 سر آئے تھے، 3000 نظر آ رہے تھے، کیونکہ انہیں نچلا دھڑ تو کسی کا نظر ہی نہیں آتا، انہیں وہ سر ہی نظر آتے ہیں تو وہ سروں کی یہ گنتیاں کرتے ہیں۔ میرے سننے میں آیا ہے، واللہ عالم جب تک میں خود بھی اس چیز کی تحقیق مکمل نہیں کر لوں اس پہ مکمل رائے تو نہیں دوں گا، لیکن ایک عارضی رائے یہ میرے سننے میں آئی ہے کہ بھئی یہ جہاں اس نے اپنی بیٹی دی ہے وہ مرزائی ہیں۔ میں نے وہ دوست سے بات کی تو اس نے کہا کہ میں نے کہا نہیں، یعنی میرے انکار کرنے پر بھی اس نے کہا نہیں، اس کے سسر جو ہیں انہوں نے باقاعدہ مرزائیت پہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ اب وہ کیونکہ میں اس سے لمبی بات نہیں کر سکا، ورنہ میں اس سے کتاب کا حوالہ بھی پوچھ لیتا اور وہ یہ بھی پوچھ لیتا کہ کون سی کتاب ہے، کیا لکھا ہوا ہے تحریر، تاکہ مکمل ہو جاتی۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ ان کے گھر جانے کے لیے ٹیسٹ لازمی ہے اور عوام کو 200 روپیہ یہ 2000 روپیہ یہ آنے کا دے دیں گے انہیں ہائر کرنے کے لیے کہ جلسے میں آئیں، لیکن انہیں 30 روپے کا ماسک جو ہے وہ لے کے نہیں دیں گے، کیونکہ اس سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے، وہ جانے اور وہ ان کا کام جانے۔ ایک اس کے ساتھ جڑتی خبر تھی کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو پے رول پہ رہا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، قانون کے مطابق کیا جائے، اچھی بات ہے، لیکن رانا ثناء اللہ کہہ رہے 24 گھنٹے کے اندر نہیں کریں گے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے۔ چاہے بھائی تم جو مرضی کر لو، جو تمہاری طاقت ہے تم کر لو، کیونکہ جب تم طاقتور تھے اس ٹائم تم نے کیا کیا نہیں کیا۔ تم اپنی ہی ایک شہادت دے دو کہ بھئی اس ٹائم میرے 10 سالہ دور میں جب میں وزیر قانون بھی رہا ہوں، اس ٹائم میں نے کتنے لوگوں کو پے رول پہ بھیجا ہے، اور سب سے زیادہ لانگ پے رول جو ہے وہ کتنا تھا، کیونکہ بندہ پہلے اپنی بات کی تائید کرتا ہے، پھر اس میں دوسرا آدمی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں یار یہ بات اس نے کہی تھی اور کی ہے، تو ٹھیک ہے، اس کا پھر اس سے زیادہ رائٹ بنتا ہے، کیوں کہ اس نے امپلیمنٹ کیا ہے۔ خود اس کو ابھی بھی نہیں پتا کہ میں نے کیا کام کیا ہوا ہے اتنے دور میں۔ انہیں ماڈل ٹاؤن تو ویسے ہی بھولا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے نہیں کیا، وہ میرا خیال ہے کسی اور آگے مخلوق نے کیا تھا، اور نہ ان کی حکومت تھی اس دن کچھ گھنٹوں کے لیے، وہ کوئی 12 گھنٹوں کے لیے حکومت جو ہے وہ فرشتوں کے ہاتھ میں چلی گئی تھی، اور ان ساروں کو سلا دیا گیا تھا کہ بھئی آپ لوگ سو جائیں، اور جو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی طاہر القادری صاحب آئیں تو صحیح ایئرپورٹ پہ ان کو نشان عبرت بنائیں گے، تو یہ لفظ 2 منٹ پہلے نکلے ہوئے تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم نے کیا ادا کیے تھے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی ذات کتنی بے نیاز ہے۔ یہ جمشید دستی ایم این اے تھا، اس کی والدہ کے مرنے پہ انہوں نے کون سا اسے پے رول پہ رہا کیا تھا؟
کیا وہ ایک غریب MNA تھا اس لیے اس کی سنوائی نہیں ہوئی؟ یہ آج بھی اس چیز کی تصدیق تو کم سے کم کر دیں کہ بھئی ہم نے اس وجہ سے اس کو پے رول پہ نہیں بھیجا تھا کہ وہ کہیں ہیلی کاپٹر لے کے باہر نہ بھاگ جائے، تو وہ غریب آدمی ہے نا، وہ بھاگ سکتا ہے۔ یہ تو VIP ہیں خود، یہ تو بھاگ نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس دولت اتنی ہے کہ یہ دولت کو چھوڑتے ہیں تب بھی مرتے ہیں، نہیں چھوڑتے ہیں تو ویسے ہی مرے ہوئے ہیں۔ اب وہی دیکھیں، وہی حکومتیں ہیں، وہی لوگ ہیں آج دوسرے کہ وہ انہیں رہا تو کر رہے ہیں، لیکن انہیں کہہ بھی رہے ہیں کہ آ جاؤ والدہ کو دفنا لو، لیکن انہیں پتہ ہے کہ ہمارے گلے میں پھندا پڑا ہوا ہے تو مرنا قبول ہے، مرے ہوئے کو کندھا دینا قبول نہیں ہے۔ یعنی پہلے نواز شریف کے 2 بیٹے اپنی ماں کو دفنانے کے لیے، کندھا دینے کے لیے ان کو ہمت اور حوصلہ نہیں ہوا، انہیں اپنی اس دنیاوی زندگی کو سب سے زیادہ عزیز رکھا ہوا انہوں نے۔ اسی طرح آج پھر تاریخ دوبارہ پھر دہرا رہی ہے اس چیز کو کہ دفنانے کے لیے نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی ہوئی، کیونکہ اس نے بھی کوئی ماں کے بارے میں کوئی بری بات ضرور کی ہوگی جو ماں کا دل دکھا ہوگا، تو اس نے کہا ہوگا بیٹا تیرے ہاتھ کی قبر کی مٹی مجھے نہیں قبول، تو جو کچھ کرتوت کر رہا ہے یہ کرتا رہے، تیرے کام آئے گی، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ چھوٹا بیٹا جس کے حصے میں یہ ماں کی قبر کی مٹی ہاتھ سے ڈالنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دینی ہے، اور وہ دے گا بھی۔ تو اس میں آپ ایک ہی چیز کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ آپ کل کسی کے ساتھ کر رہے تھے، آج آپ کے ساتھ سیم ہو رہا ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ وہ آٹے کی چکی کے پہیے جو ہے نا، اس کے رخ بہت سے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ گول دائرے میں وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سے دانا اس میں کہیں نہ کہیں رگڑا جاتا ہے، اور کب رگڑا جاتا ہے یہ اللہ ہی عالم ہے، کہ اللہ جانتا ہے کہ کب وہ نیچے آتا ہے چکی کے۔ یہ اب چکی کے نیچے آئے ہوئے ہیں، تو اب ان کو یاد تو آتا ہوگا، لیکن ڈیٹھ انسان جو ہے نا وہ مثال کسی نے یوں دی تھی کہ جا ہے تیرے کا اک جمے۔ اب جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو میری بات کو سمجھ جائیں گے کہ جا تیرے اک جمے، تو اس نے پنجابی کا ورڈ ہے کہ جا تیرے اک جمے، انہیں نال کو جواب دیتا بے شرمی دے نال کہ ٹھیک ہے نا چھاویں بہ جاواں گے سگوں، یعنی اس کو یہ اچھا نہیں لگا، یا اس نے یہ نہیں محسوس کیا کہ میں اس کا متبادل جواب کوئی دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں، یا چپ رہ جاؤں۔ اس نے بلکہ ڈٹائی سے کہا کہ اچھا نا چھاؤں میں بیٹھوں گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس قابل بنائے کہ وہ کم سے کم اپنی ماں کی قبر پر مٹی اپنے ہاتھ سے ڈال سکے، اس کے نصیب اچھے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور سب کو ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کی زندہ ہیں اور جن کی چلی گئی ہیں وہ دوسروں کے لیے راستہ آسان فرمائے، تاکہ دوسروں کے لیے رکاوٹ نہ بنے کہ جو وہ اپنی ماں کے لیے کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اور دوسری ویڈیو میں سیاسی موضوع پہ دوسرے ٹائم بناتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔